اور میں مالداروں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا کسی دکان میں نوکری کر رہا ہو 10 سال سے اور اس کی 1000 سے تنخواہ ہو تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کروڑوں روپیہ دیا ہے اللہ نے اور میرا بیٹے کو آپ سے 1000 دیتے. لیکن کبھی امام اور مؤذن کے لیے بھی آپ کو یہ غم ہوا کہ آپ کمیٹی میں اس کو پیش کریں کہ مؤذن صاحب کی کیا تنخواہ ہے، امام کی کیا تنخواہ ہے؟ بتائیے. میں شیخ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ماہانہ کیا خرچہ ہے آپ کا؟ مولوی کو آپ پیٹ پر پتھر باندھے اور آپ پیٹ پر حلوہ باندھے. سنو بات کھری سمجھا. اور کھری اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کے نظرانوں کا متوقع اور منتظر اور متمنی نہیں، میں اللہ کے لیے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پیٹ پر حلوہ باندھیں اور مولوی پیٹ پر پتھر باندھیں. سوچو تو صحیح. میں پھر اپنی آرزو کہتا ہوں، خدا اگر مجھے ارب روپیہ دے دے، کروڑہ سے زیادہ، تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں کہ جتنے میرے جاننے والے میرے علم میں ہوں علماء مقروض، سب سے پہلے علماء کا قرض ادا کروں. جو بے مکان ہو ان کا مکان بنوا دوں. جن کی بیٹیاں شادی نہ ہو سکی ہو غربت سے، ان کی بیٹیوں کی شادی کرا دوں. یہ علماء دین ہے. اگر آج یہ نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. بغیر جنازہ نماز کے آپ کے مردے دفن ہوتے. یہ نہ ہوتے تو آج روزہ نماز کی یہ مسجدیں ویران ہو جاتی. کون کو آئے گا نماز؟ آپ بتلائیے. اگر علماء دین نہ ہوتے تو کیا قاضی دین کے ایم ایل اے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب آتے ہیں. اس لیے علماء کے وجود کو غنیمت سے انہیں کے دم سے آج سب کچھ قائم ہے. دین مدرسے علماء اور یہ کئی نہیں دین کے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھو، پوچھو علماء سے کہ آپ ہمارے دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائے. خود انتظار مت کرو کہ مولوی ہاتھ پھیلائے. ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم علماء دین سے ادب سے ان کے گھروں پر جا کر پوچھیں کہ آج کل آپ مقبول تو نہیں، کسی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تو نہیں جس سے آپ نہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے مکان کی کوئی پریشانی تو نہیں، قرضہ تو نہیں آپ پر؟ کبھی بیمار ہو گئی بیوی، 20,000 روپے خرچ ہو گئے اور تنخواہ 1,000 ہے، کہاں سے مولوی لائے گا؟ امام صاحب کہاں سے کریں گے بتاؤ بھائی؟ اگر ایک مرض آ جائے کسی مؤذن یا امام کی بیوی کو اور 20,000 اسپتال میں خرچ ہو جائے، یہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ دے دینا جواب قیامت کے دن. ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو ہم سمجھیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. یہ خوش قسمتی ہوگی. ایک بزرگ تھے اور ایک بزرگ تھے مسکین، دین کی خدمت میں لگے تھے، اور ایک بزرگ تھے مالدار، تو وہ ان کو ماہانہ خرچہ بھیجتے تھے خفیہ طور پر، کسی سے بتاتے بھی نہیں تھے، اور کان میں کہتے تھے کہ اپنا سارا مہینے بھر کا خرچہ چلائیے اور آپ اللہ کے دین کو پھیلائیے اور آپ کوئی فکر نہ کریں. کوئی فکر مت کرو. رضوان صاحب کہتے ہیں، خان نہیں کہتا ہے کوئی فکر مت کرو. لیکن وہ ان کے لیے کیا دعا دیتے تھے؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا. وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ جس نے ہمیں دنیا سے بے فکر کیا اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے آج وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اس کے لیے تو اس کو بے فکر کر.